زمانے میں جب مسجدوں کے اندر انگریز کے کہنے سے غیر مقلدوں نے یہ شرارت پیدا کی کہ آپ لوگ فاتحہ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے اور رفع دین نہیں کرتے اور آمین بالجہر نہیں کرتے، اس لیے آپ کی نماز سنت کے خلاف ہے یا ہوتی نہیں۔ حالانکہ یہ مسئلے حدیثوں کے اور اجتہاد کے مسائل تھے، اس میں 4 فقہ بن چکے تھے، اور لکل وجہۃ هو مولیھا، ہر شخص اپنے دستور زندگی پر چل رہا تھا، اور ہر ایک لکل بلد احادیث، خود صحابہ سے منقول ہے کہ ہر شہر میں احادیث موجود ہے اور وہ ان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جھگڑے کی کوئی ضرورت اس وقت نہیں آئی جب مسائل مرتب ہو گئے تھے، لیکن ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر افراتفری پیدا کی گئی اور قسم قسم کی لڑائیاں ہونے لگی مسجدوں میں۔ جس طرح ایک مسجد کے اندر 2 پارٹیاں ہو گئی، ایک پارٹی نے کہا کہ آمین ایسا ہی ٹھیک ہے، دوسری نے کہا نہیں زور سے کہنا پڑے گا، اور کیس عدالت میں چلا گیا۔ تو انگریزوں کا زمانہ تھا، اکثر ججز انگریز تھے، ایک آدھ ہندو تھا ایک آدھ سکھ تھا۔ بڑے کورٹ میں کیس چلا، انہوں نے علماء کو سمن جاری کیے، عدالت نوٹس جاری کر دی۔ حنفی علماء کو کہا کہ آپ آئے اور ثابت کریں کہ آمین بالسر ہے، اور غیر مقلدوں کو کہا کہ تم آؤ اور ثابت کرو کہ آمین بالجہر ہے۔ فریقین پیش ہوئے اور اپنے اپنے دلائل ریکارڈ کرائے۔ اس کے بعد ججز نے ججمنٹ کی، فیصلہ لکھا ہے، وہ حیران کن فیصلہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں فریقوں نے جو دلائل قرآن و سنت احادیث کی روشنی میں عدالت کو لکھوائی، ان سے پتہ چلا کہ اسلام میں آمین بالجہر بھی ہے اور آمین بالسر بھی ہے، لیکن جھگڑا جہر و سر پر نہیں، ایک اور آمین پیدا کی جا رہی ہے، وہ ہے آمین بالشر، اور اس کا کوئی ثبوت اسلام میں نہیں۔ آمین بالشر، بھئی آمین بالجہر کیا ہے؟ امام نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مقتدی نے کہا آمین یہ جہر ہے، آمین یہ جہر ہے، کیا فرق پڑ گیا اس؟ لیکن آپ کو پتہ ہے غیر مقلد کا آمین یہ بشر، یہ جہر و سر نہیں، بشر کے مرتکب ہوا ہے۔ ہمارے اس محلے میں 5 نمبر میں کچھ آباد تھے، وہ یہاں نماز پڑھنے آتے تھے، تو ایک دن نماز میں وہ بھی کھڑا تھا اور اتفاق سے میں بھی آ کے جماعت میں شریک ہوا، نماز قاری صاحب پڑھا رہے تھے۔ اس نے جو دیکھا کہ آج تو بہت خوشی کا دن ہے کہ مولانا میرے ساتھ، ایک تو ٹانگیں کھولتا گیا، یعنی نماز میں اس کی توجہ اللہ کی طرف نہیں تھی، میری طرف سے ٹانگیں ایسی بالکل جیسے کسی کا نیا نیا ختم ہوا ہو اور اس کو ہرا بھرا زخم ہو، یہ ٹانگ وہاں ایک یہاں، جیسے وہ ٹانگ کھولتا تھا میں اس سے پیچھے ہٹتا تھا۔ جس وقت امام نے ولا الضالین کہا، اس نے کہا آمین، تو نماز کے بعد میں نے اس سے کہا کہ یہ آمین تم نے اپنی طرف سے پڑھا ہے یا پورے محلے کی طرف سے پڑھا ہے؟ تو کہنے لگا آپ لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں تو محلے کی طرف سے سمجھ لیں۔ میں نے کہا یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ اگر لوگ نہیں پڑھتے تو تم نماز میں شور مچاؤ، یہ ان کا دین ہے، یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کی دیانتداری ہے۔ میں نے کہا یہ حدیث شریف میں ہے کہ تم جڑ کے کھڑے ہو جاؤ اور ٹانگوں کے درمیان میں خلل مت چھوڑو، تو آپ نے تو کیونکہ شیطان آتا ہے، تو میں نے کہا آپ نے تو شیطان کو مرکزی گیٹ کھول دیا ہے کہ آپ کہاں سے چھوٹے راستوں سے جائیں گے، جو آپ کا اصل راستہ ہے وہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ان کے شر سے حدیث کے نام پر جو فتنہ و فساد ہے اس سے اللہ تعالیٰ امت کو محفوظ فرمائے۔